صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، انشاءاللہ امید ہے کہ سب آپ بخیر ہوں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو جلد سے جلد مستجاب کرے اور جلد سے جلد آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. بہرحال محترم، آج جو ہم مثالی خواتین میں جو ہم جس خاتون کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس کے نام سے، اس خاتون کے نام سے، اس مثالی ہستی کے نام سے قرآن میں ایک سورہ نازل ہوا اور جن کے شکم سے وہ بچہ پیدا ہوا جو وداؤٹ فادر، یعنی اللہ کی قدرت اس میں سمجھ میں آئی اور اس سے سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. بس ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اور اپنے ارادے کو پکا رکھنا ہے، مصمم رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تاکہ اس کی خوشنودی ہمیشہ ہم سب کو انشاءاللہ ملتی رہے. بہرحال اس خاتون کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کا نام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جو جناب عمران کی بیٹی ہیں اور ان کی والدہ کا نام جناب حنا ہے. اور یہ اس وقت پیدا ہوئی ہیں جس وقت انہوں نے، یعنی جناب حنا وہ خاتون تھی، یعنی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو مادر گرامی تھی، وہ ہستی تھی جو بیت المقدس جو ہم سب کا قبل اول ہے، وہاں پر وہ خدمت، عبادت گزاروں کا خدمت کیا کرتی تھی. تو انہوں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ پروردگار اگر مجھے اولاد عنایت کرے گا تو میں بھی اپنے بچے کو اسی بیت المقدس میں خدمت کے لیے انشاءاللہ ان کو انشاءاللہ موقع دوں گی. تو بہرحال جب انشاءاللہ الحمدللہ وہ حاملہ ہوئی اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو جو ان کے والد تھے جناب عمران، وہ یہی سوچتے تھے کہ بیٹا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ خدمت گزاروں میں انشاءاللہ اس کا شمار کیا جائے گا. بہرحال بیٹی عنایت ہوئی اور جناب زکریا کو بھی الہام دیا ہو گیا تھا، یہ خبر دی گئی، جناب عمران کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا، آپ کے گھر میں وہ آئے گا جو نبی بن کر آئے گا. تو اس حال سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ بیٹے کی ولادت ہوگی. بہرحال جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. تو اب ولادت ہونے کے بعد ان کی پرورش ان کی والدہ گرامی نے 7 سال تک کی. جب 7 ایئرز اولڈ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ہو گئی تب ان کو بیت المقدس میں جناب حنا جو تھی وہ لے کر شامل ہوئی. جب بہت سے لوگوں کو یہ سوال تھا کہ بھئی بیٹا تو ہے ہی نہیں تو پھر کس طرح سے یہ مسجد میں خدمت کر سکتی ہیں، تو ان کا کہنا بہت اچھا تھا. یہی کہتے ہوئے آ رہی تھی کہ ہم نے تو یہ بس منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ خداوند عالم مجھے اولاد عنایت کرے. میں نے یہ نہیں مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں یہ انجام دوں گی. الحمدللہ ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب جناب مریم کو وہ لے کر پہنچی جس وقت وہ 7 سال کی تھی بیت المقدس میں، جس وقت اس زمانے میں جو نبی تھے جناب زکریا علیہ السلام اس وقت نبی تھے، جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے میٹرنل انکل یعنی خالو بھی تھے وہ ان کے، کیونکہ جناب حنا اور جناب حنانا یہ 2 بہنیں تھیں. جو جناب حنانا جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، یعنی ان کی وائف تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا. تو جو پین سے جو لکھا گیا تھا، جو آئرن سے وہ پین بنا، یعنی لوہے کا ایک پین تھا جسے توریت کو لکھا گیا تھا، کہا کہ ہر ایک انسان کے نام سے اس کو ایک پانی میں تشت میں رکھا جائے گا، جس کے نام سے یہ پین جو ہے اگر پانی سے اوپر آ جائے تو خداوند عالم اس کے معنی اس سے راضی ہے کہ اس کی جناب مریم کی پرورش کی جائے. بہرحال سب نے 17 عدد وہاں پر 17 عبادت گزار تھے جو اس وقت عبادت کر رہے تھے، تو سب نے عبادت کی اور اس کے بعد سب نے یہ کوشش کی کسی کس میں پین سامنے نے ایکسپٹ حضرت زکریا علیہ السلام. جناب زکریا علیہ السلام کو یہ الحمدللہ یہ اجازت ملی کہ وہ جناب مریم علیہ السلام اللہ علیہا کی پرورش کریں. تو دن بھر وہ مسجد میں رہا کرتی تھی اور مسجد میں جو عبادت گزار ہوا کرتے تھے ان کی وہ خدمت کیا کرتی تھی. تو بہرحال خداوند عالم کی طرف سے حکم آیا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے تاکہ وہ اس پردے کے پیچھے سے وہ اپنے عبادت کو کیا کریں. ایسا بھی کیا گیا اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو رات کے وقت جو اپنے گھر ساتھ لے کر جاتے تھے ایک رات بھول گئے. جب وہ گھر پہنچے تو یاد آیا کہ وہ بچی مسجد میں انہی عبادت کی جگہ بیت المقدس میں رہ گئی اور ہم لا نہ سکے.
بہرحال جب وہ واپس آئے اور قفل کو کھولا تو جب دیکھا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا باقاعدہ ان کے سراؤنڈ سارے قسم کے میوات، سارے قسم کے فروٹس، جو ان سیزن فروٹس تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسجد جو یہ بیت المقدس چاروں طرف سے بند ہے، کون ہے جو اس بچی کو اس نے لا کر یہ میوات کو پہنچایا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو کہا خداوند عالم نے اپنے کچھ فرشتوں کو بھیجا تھا جو میرے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ اسی طرح سے جناب مریم سلام اللہ علیہ کا کھانا جو ہے وہ الحمدللہ خداوند عالم کی طرف سے ان کو وقت پر مل جایا کرتا تھا۔ اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کو جب خبر ملی کہ وہ اس وقت حاملہ ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے جیسے کہ آبجیکشنز والے سوال ہوتے کہ بھئی میری تو شادی نہیں ہوئی ہے، میرے ہسبینڈ نہیں ہے، تو پھر کس طرح سے میں حاملہ ہو سکتی ہیں؟ مگر انہوں نے وداؤٹ آبجیکشن انہوں نے اللہ کی رضایت پر بالکل خاموش رہیں اور کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ بنا باپ کے میں بچہ پیدا کروں تو میں اس پر راضی ہوں، جو دیتا ہے وہی اس کا انتظام کرے گا۔ بہرحال جناب مریم سلام اللہ علیہ وہاں رہیں اور رہنے کے بعد جب ان کو درد سے یعنی لیبر پین جب ان کو شروع ہوا تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک صحرا میں چلی جائیں۔ جب جناب مریم سلام اللہ علیہ جب صحرا پہ گئیں اور جانے کے بعد ایک ندی تھی، ایک نہر جس کو کہا جا سکتا ہے، وہاں جا کر بیٹھ گئیں جو بالکل خشک ہو چکا تھا۔ جب وہاں پر جا کے جناب مریم سلام اللہ علیہ جب جا کر وہاں پر بیٹھی تو الحمدللہ اللہ کی قدرت سے اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی برکت سے وہاں پر نہر جاری ہو گئے، پانی اس میں آ گیا۔ جناب مریم اس بات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خداوند عالم کا شکر ادا کیا اور سجدہ ادا کیا۔ اس کے بعد جناب مریم سلام اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی کہ پروردگار تمہیں بہت جلد تمہیں ایک اولاد عنایت کرے گا جو نبی ہوگا، مگر تمہیں خاموش رہنا ہے اور تمہیں اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا ہے۔ بہرحال جناب مریم سلام اللہ علیہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو اس وقت کی جو ان کی غذا تھی تو سوکھے ہوئے درخت ہیں جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ میسج دی گئی کہ آپ اس درخت کو ذرا سا ہلائیں گی تو آپ کو کھجور ملیں گے، اور الحمدللہ وہ یہی کام انجام دیتی تھی جس کے ذریعے سے انہیں فریش یعنی بالکل تازہ کھجور ان کو عنایت ہوتا تھا، جس سے وہ اپنے آپ کو سیر کرتی تھی، اپنے پیٹ اپنے شکم کو بھرتی تھی۔ بہرحال جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت بعد سعادت ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کسی دور میں بھی کسی کو چھوڑا نہیں گیا ہے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کو کسی نے نہیں چھوڑا ہے، اور اس دور میں بھی جو اچھے کام کرتے ان کو کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو وہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ارد گرد بھی لوگ جمع ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بچہ ہو جائے، یہ کیسے عنایت؟ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ اللہ کے کہنے پر ان کی رضایت پر خاموش رہی، ایک سوال بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ ایک بہت بڑا ہم سب کو لیسن مل رہا ہے کہ اگر اللہ جو چیز کو چاہے، اگر ہم اس پر اپنے آپ کو کم کر لیں، اپنے آپ کو یہ احساس کر لیں کہ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے اگر ہمیں عنایت کی، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو خداوند عالم اس نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے کہا اپنی نعمت کو اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو بھی عنایت کی ہے آپ اس پر ہمیشہ شکر ادا کریں، اور شکر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہو تو کوشش کیا کریں، استغفار کریں۔ اگر آپ کے غلطی کی وجہ سے اگر کوئی نعمت آپ سے چلی گئی ہے تو استغفار کریں، استغفار کے ذریعے سے آپ اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو نعمت ہے اس میں اضافہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ اس وقت بھی خاموش تھی، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ گہوارے میں جو بچہ ہے جس کی ولادت ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی، اس بچے سے کو جا کر دیکھ لو۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے اور حضرت عیسیٰ کو لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا بچہ اور کیسا بچہ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب عنایت کی ہے اور مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔
بہرحال یہ بات کو سن کر جو ایک دن کا بچہ جو کلام نہیں کر سکتا وہ الحمدللہ قرآن کی آیت پڑھ رہا اور اپنی نبوت کی گواہی بھی دے رہا ہے اور اپنی ماں کی پاکیزگی کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ اسی طرح جناب مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرتی رہیں، اور اس پرورش کے بعد جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ 12 سال تک وہاں پر اپنے آپ کو وہاں پر کچھ دن تک وہاں پر رکھا، مگر جو وہ بادشاہ تھا وہاں پر جس کا نام تھا بخت نصر، وہ اس نے ارادہ کیا کہ کیوں نہیں اس بی بی جناب مریم سلام اللہ علیہ اور ان کے جو بیٹے ہیں ان کو ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ جو بھی آج باتیں اٹھ رہی ہیں، جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اس بات کو سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ 12 سال کے لیے 12 ایئرس کے لیے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے کسی اور جگہ پر جا کر وہ رہنے لگی اور وہاں پر اپنے آپ کی حفاظت کرنے لگی۔ اور الحمدللہ اس بات سے ہمیں بہت بڑا ایک درس ملتا ہے کہ یہ جو مثالی خاتون میں سے جناب مریم سلام اللہ علیہ ہوئی، یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے اللہ کی رضایت پہ کبھی بھی حرف نہیں اٹھایا۔ انشاءاللہ بحق حضرت مریم، بحق فقر حضرت مریم جناب زہرا سلام اللہ علیہ، پروردگارہ ہم تمام خواتین کو یہ انشاءاللہ اطاعت کرے، انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو یہ نوازے کہ انشاءاللہ پروردگار نے جو بھی ہمیں نعمت دی ہم اس پہ ہمیشہ شکر الہی کیا کریں، اور انشاءاللہ بحق اہل بیت اطاعت پروردگار آپ سب کو خوش رکھیں، عبادت انشاءاللہ بر وقت کریں، نماز بر وقت پڑھیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔